مفتی صاحب یہ بتائیے، ہمارے ہاں کراچی میں، آپ بھی کراچی میں اس وقت موجود ہیں، کہ نوجوان پوری رات کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں اور صبح روزہ رکھ کر زور تک سوتے رہتے ہیں اور ظہر سے پھر عصر تک سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں. تو نوجوان کس طرح جو مبارک لمحات ہیں اس کو قیمتی بنائیں، خصوصاً تاک راتوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو استاد العلماء حضرت مولانا محمد طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. شاید ان کے بعد میری گفتگو کا ہونا مناسب نہیں تھا، لیکن میں انہی کی بات میں، استاد جی کی بات میں بات تھوڑا ایڈ کرتے جا رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں ہمارے علماء اکرام کو ایک پلاننگ کرنی چاہیے، ایک ترتیب کے ساتھ. دل بھی نرم ہوتے ہیں، اور یہ جتنا طبقہ رات کو کراچی میں روڈوں پہ نظر آتا ہے یا کرکٹ کھیلتا نظر آتا ہے یا چائے کا کپ پینے کے لیے پوری رات ہوٹلوں پر بیٹھا مجمع نظر آتا ہے، اس طبقے کو صرف یہ نہیں کہ اعتکاف کی دعوت دی جائے، بلکہ پورا رمضان ہر مسجد کے اندر ماشاءاللہ مساجد کی، ہماری مساجد کی بڑی تعداد ہے، یہاں پر مدارس کی بڑی تعداد ہے، اور ہمارے بڑوں کی موجودگی میں یہاں کمیٹیاں بننی چاہیے، اور ہر عالم کے پاس کم از کم 100-150 بندہ ہو، اور انہی نوجوان طبقے کو لیا جائے، اور 30 روزہ ایک کورس ہونا چاہیے جس کو ہمارے بڑے بیٹھ کر مرتب فرما دیں، جو کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہمارے بڑے مدارس ہیں، اور ان نوجوانوں پر اگر محنت کی جائے تو میرے خیال میں یہ اتنا سلجھا ہوا پڑھا لکھا طبقہ ہے کہ جس سے بھی رات کو کہیں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے 2-4 منٹ بات کرتے ہیں تو اس کی وصولی ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں ہم مسجد میں ہماری جو پورے سال کی روٹین میٹر ہوتا ہے ہمارا، کہ مسجد میں اسی طرح نمازوں کی ترتیب ہے، اذان کی ترتیب ہے، خطبہ درس کی ترتیب ہے، رمضان میں ان ترتیبات کو یکسر تبدیل کر دینا چاہیے. رمضان میں جس سے کہتے ہیں نا جی ریسکیو 1122 کی اپنا رفتار سے ہمیں لوگوں کو مسجد میں لانا چاہیے. ان کے کورسز کا اہتمام ہو، بجائے اس کے کہ میرا نوجوان طبقہ رمضان المبارک میں اپنی رات کا وقت چائے کے ڈھابے پہ گزارے یا ہوٹل پہ گزارے یا کرکٹ کھیل کے گزارے. اس کا وقت علماء اکرام کے پاس ہونا چاہیے، ہمارے خطباء کے پاس ہونا چاہیے، مساجد مدارس میں گزرنا چاہیے. اگر 20 دن ہمارے یہ نوجوان طبقہ میرے خیال میں اگر مسجد میں گزارے گا، علماء کے پاس گزارے گا، آدھی رات یہ جاگ کے گزاریں گے، آدھی رات یہ اپنا سو کے گزاریں گے، سحری ان کی مسجد میں ہوگی، تو میرے خیال میں یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ نوجوان طبقہ آنے والا جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں اعتکاف نہ بیٹھے. تو اس کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ آئندہ رمضان کی تیاری ابھی سے کی جائے. اور پوری کراچی کا یہ ماحول ہے کہ پوری کراچی رات کو جاگتی ہے، مگر افسوس کہ مسجد میں نہیں. پوری کراچی رات کو جاگتی ہے، مگر افسوس کہ کسی عالم کی نگرانی میں نہیں. پوری کراچی رات کو جاگتی ہے، مگر کسی ایمان و صاحب ایمان والی شخصیت کے صحبت میں نہیں. کبھی ہوٹل پہ جاگ رہی ہے، کبھی کرکٹ پہ جاگ رہی ہے، کبھی پان کے ڈھابے پہ جاگ رہی ہے، کسی دکان پہ جاگ رہی ہے. تو اس کی ترتیب اگر کراچی کے علماء اکرام سے درخواست ہے وہ بنا لیں تو اس کی بڑی تعداد میں وصولی ہو سکتی ہے، جو صرف پورا سال نہیں پوری زندگی کام آئے گی. رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com.